ایک وقت میں اتنی زیادہ غریبی میں رہنے والا ملک قطر آج پر کیپٹا کے حساب سے پوری دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے۔ ایک ایسا ملک جو پہلے صرف ریت کے ٹیلوں پر مشتمل تھا، آج یہ ملک اونچی اونچی لگژری عمارتوں اور خوبصورت ترین ٹورسٹ پلیسز سے بھرا پڑا ہے۔ قطر سعودی عرب، یو اے ای اور بحرین کے درمیان واقع ہے۔ یہ ملک دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے۔ اس ملک کی پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے۔ یہ ملک اتنا زیادہ امیر ہے کہ اس کی پر کیپٹا انکم امریکہ، سنگاپور اور ایون ہمسائے ممالک جیسا کہ یو اے ای اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس ملک کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے، مگر قطر ہمیشہ سے ہی ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ وقت پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک گرم ریگستان تھا جس میں غربت اور بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ قطر اتنا زیادہ ترقی کر کے دنیا کا امیر ترین ملک بن گیا؟ جو ملک عرب ممالک میں سے سب سے زیادہ غریب تھا، آج ان تمام ممالک میں سے سب سے آگے۔ اس سب کے پیچھے ایک داستان ہے جو ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں سعودی عرب اور یو اے ای قطر سے اتنا زیادہ جلتے ہیں، اور آنے والے وقت میں قطر دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ خوشحال بھی رہے گا۔ یہ بات ہے 1916 کی، جب قطر کے امیر نے برطانیہ سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرے گا، اور بدلے میں قطر اگلے 25 سالوں تک برٹش کالونی کا حصہ بنا رہے گا، اور قطر سے نکلنے والے تمام ذخائر جیسا کہ تیل اور گیس وغیرہ میں برطانیہ کا حصہ بھی ہوگا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1940 میں قطر میں تیل کے ذخائر ڈسکور ہوئے۔ اس کے بعد اگلے 20 سے 25 سالوں تک تیل کے مزید ذخائر تلاش کرنے اور اس تیل کو زمین سے نکالنے کا کام کیا گیا۔ اس کے بعد قطر کے حالات میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی تھی، مگر یہ اتنا زیادہ کافی نہیں تھا کہ جس سے قطر زیادہ ترقی کر سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد 1970 میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی شیل آئل کمپنی نے اس ملک کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ تلاش کیا، مگر اس وقت گیس اتنی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ گیس کو پائپ لائن کی وجہ سے ہی کسی دوسری لوکیشن پر بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر ایسے ممالک سے بہت زیادہ دور تھا جہاں زیادہ مقدار میں گیس استعمال کی جاتی تھی، اور اتنی دور قطر پائپ لائن سے گیس فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اس وقت تو یہ ذخائر زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیل کمپنی بھی اس ذخائر کو ڈسکور کر کے بھول گئی تھی۔ پھر 1971 میں قطر کو برطانیہ سے آزادی مل گئی، مگر پھر بھی 1995 تک قطر کے حالات میں زیادہ بہتری نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1995 میں ہی حماد بن خلیفہ نے اپنے ہی والد کی حکومت کا تخت پلٹ دیا، اور پھر حماد بن خلیفہ قطر کا امیر بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں سے قطر کی قسمت بدلنا شروع ہو گئی تھی۔ حماد بن خلیفہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس گیس کے ذخائر کو استعمال کر کے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گیس کی وجہ سے ہی وہ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ اسی وجہ سے حماد بن خلیفہ نے ایک نئی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا، اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، اور پھر گیس کو آئل کی طرح شپس میں دوسرے ممالک میں بھیجا جا سکتا تھا۔ اس سارے پروسیس میں قطر نے اپنی ساری جمع پونجی انویسٹ کر دی، اور آج کے وقت میں قطر گیس کا پوری دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے بہت سے ممالک گیس امپورٹ کرتے ہیں، جس میں انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے ممالک شامل ہیں، اور اس گیس کی وجہ سے قطر میں $بلین آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد قطر نے بہت ہی سمجھداری سے پلاننگ کی کہ اس پیسے کو استعمال کیسے کرنا چاہیے، اور کیسے اس پیسے کو استعمال کر کے قطر کی ترقی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اور اس سب کے پیچھے جو دماغ تھا وہ حماد بن خلیفہ کا ہی تھا۔
اس کے بعد 2005 میں قطر نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا کہ کیسے تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کیا جا سکے، اور اسی وجہ سے ہی پوری دنیا میں بڑے بڑے ملکوں اور ہر بڑی کمپنی میں قطری انویسٹمنٹ نظر آتی ہے، پھر چاہے وہ لندن کے بڑے بڑے ہوٹلز ہوں یا پھر امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز یا پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں جیسے کہ وولکس ویگن، بارکلے بینک اور شیل جیسی کمپنیوں میں قطری انویسٹمنٹ موجود ہے۔ مگر یہ سب کچھ قطر کی انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر وغیرہ پر بھی لگا چکا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں جانتے تو فیفا ورلڈ کپ آپ سب کے سامنے ہے۔ قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا فٹ بال ایونٹ گزرا ہے۔ اس سے پہلے فٹ بال کی تاریخ میں اتنا مہنگا ورلڈ کپ نہیں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ قطر نے بہت ہی کم عرصے میں اتنے اعلیٰ اسٹیڈیم بنا دیے تھے کہ ان اسٹیڈیم کو دیکھ کر پوری دنیا حیران تھی۔ اور اس فیفا ورلڈ کپ کے بعد قطر کے ٹورسٹ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ قطر کی پوری تاریخ میں اتنا ٹورسٹ نہیں تھا جتنا فیفا ورلڈ کپ کے بعد ہوا ہے۔ اس سب انویسٹمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ قطر میں آئل اور گیس کے علاوہ بھی انکم کے سورس بنائے جائیں، اور اس سب کے علاوہ انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں قطر کافی دیر کے لیے سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور حماد بن خلیفہ جانتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک مقام بنانے کے لیے اپنی الگ پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا میں قطر کی آواز اور مقصد کو پہنچانے کے لیے الجزیرہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ 2010 کی عرب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو لائیو دکھایا تھا۔ اس کی وجہ سے ہی قطر کو سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے بہت زبردست تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ جب 2017 میں جب عرب ممالک نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو پہلی بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ الجزیرہ کو مکمل طور پر بین کیا جائے۔ دبئی اور سعودی عرب میں 2017 سے ہی الجزیرہ اب تک بین ہے، مگر جو ممالک قطر کا بائیکاٹ کروانا چاہتے تھے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئے تھے، اور سعودی عرب اور دبئی اسی وجہ سے قطر کا بائیکاٹ نہیں کر سکے کیونکہ ان کو سارے عرب ممالک کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ قطر کے ترکی اور ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اسی وجہ سے دبئی اور سعودی عرب قطر سے ناراض بھی ہیں، اور پوری دنیا قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتی ہے۔ قطر کو گیس کی وجہ سے مستقبل میں بھی کافی فوائد حاصل ہیں۔ بہت سے تجربہ کار ماہرین کہتے ہیں کہ تیل 2050 تک بجلی سے مکمل طور پر ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے رشیا کی گیس لائن بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے، کیونکہ یورپین ممالک بھی ابھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے قطر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے ہی 100 بلین کراس کر چکی ہے، اور جب کل دوسرے عرب ممالک آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے تو وہیں قطر کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ قطر کے پاس گیس کے بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور مزید دلچسپ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔